اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب کے ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امثال القرآن میں ہمارا آج کا موضوع ہے کافروں کے خرچ کرنے کی مثال، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 تا آیت نمبر 117۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں شرک کرنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، آمین۔ صدقہ میں کیا کیا شامل ہے یا انفاق میں کیا کیا شامل ہے؟ نیکی کا ہر کام صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی کسی بھی طرح کی مدد صدقہ ہے، اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ، کسی کی وحشت و تنہائی دور کرنا بھی صدقہ ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے آپ کو، گھر والوں اور خادم وغیرہ کو کھلانا صدقہ ہے، بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، شجر کاری صدقہ ہے، قرض دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بہترین صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا اگر آپ کسی سے اچھی بات کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں۔ ہمارے کرنے کے کام: کفر سے انتہا درجے سے ڈرنا اور بچنا، شرک سے بچنا، آخرت کی کھیتی کے لیے محنت کرنا، کیونکہ کافروں کا اور شرک کرنے والوں کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے نیک اعمال ان کو جہنم کی آگ سے بچا پائیں گے، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ یعنی شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ شرک اور کفر سے بچنے کی بہترین دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 تا آیت نمبر 194 ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھیے اور یاد کیجیے۔ اس دعا کا ترجمہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس دعا کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔